بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال کے آنریبل پوتے, فرزند اقبال, جناب منیب اقبال. سر, وی آر ایبسولوٹلی گریٹفل اینڈ ہمبلڈ فار یور ٹائم. سر, کچھ ہمارے ویورز کے لیے, اب جیسے آپ جانتے ہیں 14 اگست کی بھی آمد ہے. آزادی کا پہلے تو ہمیں اور ہمارے ویورز کو مطلب سمجھائے کہ آزادی ہے کیا, اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے نوجوان نسل اس آزادی کو کیسے آبزرو اور سیلیبریٹ کرے. سر جی, السلام علیکم خواتین و حضرات. بہت شکریہ آپ کی انٹروڈکشن کا. تو مجھے آپ نے آنریبل گرینڈ سن آف علامہ اقبال صاحب کہا ہے. میرے نزدیک تمام پاکستانی, جس طرح میں حضرت علامہ اقبال کی جسمانی اولاد ہوں, اسی طرح تمام پاکستانی حضرت علامہ کی روحانی, نظریاتی اور فکری اولاد ہیں. تو اگر میں آنریبل گرینڈ سن آف علامہ اقبال ہوں تو آپ سب آنرری گرینڈ چلڈرن آف علامہ اقبال ہیں میرے نزدیک. تو بہت شکریہ آپ کا. اور آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنے مذہب کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے گزار سکیں. پاکستان کی آزادی حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا ہی یہ کہ ہم اپنے علاقوں میں مسلمان اکثریت رکھتے تھے, اور حضرت علامہ کا مطالبہ تھا کہ ہمارے علاقے جو مسلمانوں کے علاقے ہیں, نارتھ ایسٹ آف انڈیا, جو 4 صوبے بعد میں ویسٹ پاکستان بنے, اور ایسٹ بنگال کا صوبہ جو کہ بعد میں ایسٹ پاکستان بنا, ان علاقوں کو باقی انڈیا سے علیحدہ کر دیا جائے, علیحدہ قانون سازی اور آئین سازی کا اختیار دے دیا جائے, تاکہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں. اگر انڈیا میں یہ نہ کیا جاتا تو ہم ہمیشہ اقلیت رہتے پاپولیشن کے حساب سے, حالانکہ ہم اپنے علاقوں میں مکمل طور پہ اکثریت رکھتے تھے, پر پورے ہندوستان میں ہم اقلیت تھے. اس لیے نہ ہم کبھی اقتدار میں آ سکتے, نہ ہم اپنے حق میں کوئی قانون سازی کر سکتے, نہ ہی ہم اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق گزار سکتے. تو یہ بنیادی مقصد تھا حضرت علامہ اور حضرت قائد اعظم کا. حضرت علامہ نے خطبہ الہ آباد میں یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے, ہمیں علیحدہ ریاست دی جائے, ہمیں علیحدہ حق خود ارادیت دیا جائے اور ہمیں آزاد کیا جائے. تو یہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی, بلکہ نعمت ہے, بلکہ میرے نزدیک قائد اعظم کی ساری جد و جہد کسی معجزے سے کم نہیں تھی. جس طرح قائد اعظم نے ہمیں یہ مملکت حاصل کر کے دی, نہ ہی صرف انگریز کی مخالفت تھی, بلکہ جو انڈیا کانگریس پارٹی تھی جو کہ غیر مسلم علاقوں میں اکثریت رکھتی تھی, 96% سیٹیں ان کے پاس تھیں غیر مسلموں کی, اور 86% غالباً مسلمان سیٹیں مسلم لیگ کے پاس تھیں. یہ بنیاد بنی, یہ جمہوری اکثریت مسلمان علاقوں میں, اس مطالبے کو اس نے مزید تقویت دی, اور انگریز اور کانگریس پارٹی دونوں بالآخر اس چیز پہ راضی ہو گئے کہ مسلمان علاقوں کو علیحدہ خود مختار ریاست کی صورت میں آزادی دی جائے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور قائد اعظم کی جد و جہد, حضرت علامہ کی سوچ اور فکر کو ایک عملی جامہ پہنانا میرے نزدیک تقریباً ناممکن کام تھا, جو کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے سر انجام دیا. تو آج میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہونا چاہیے, قائد اعظم کا ممنون ہونا چاہیے, حضرت علامہ کا ممنون ہونا چاہیے کہ آج ہم ایک آزاد پاکستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے آج کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو برِ صغیر کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا. آج انڈیا کے اندر جو بھی مسلمانوں کی حالت ہے وہ اتنی بری اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان یہاں پہ ہے. انڈیا کو موجود ہے کہ معلوم ہے
کہ اگر وہ مسلمانوں پہ کوئی مظالم ڈھائیں گے تو پاکستان اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا. اس وجہ سے وہ بھی محتاط رہتے ہیں, مسلمانوں کا وہاں پہ کچھ نہ کچھ پھر بھی تحفظ ہوتا ہے. اگر پاکستان نہ ہوتا تو پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا وہ حال ہوتا جو آج مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا حال ہے. اس لیے اس نعمت کو حضرت قائد اعظم کو اور حضرت علامہ اقبال کو ہمارے لیے یاد کرنا اور ان کے فرمودات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. تھینکس الاٹ سر. اور میں ضرور کہوں گا جو لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور جناب حکیم الامت علامہ اقبال کی درجات کی بلندی کے لیے ضرور دعا کی جائے. اور یہ ہمارے وہ ہیروز ہیں جن کی واقعی اسٹرگل ہے جس کی وجہ سے آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. سر بیفور وی ریئلی کلمنیٹ ایک سوال میں ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا آپ سے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال وہ شاید کلیئر نہیں تھے جب یہ ایک علیحدہ مملکت کی بات ہو رہی تھی, اور یہ جو مذہب کا کمپوننٹ ہے, ریلیجن کا کمپوننٹ ہے, یہ بعد کے لوگوں نے ایڈ کیا ہے. اور قائد اعظم کی جو پرسنالٹی ہے یا ان کی جو اسپیچز ہیں یہ اسلام کی بات, مذہب کی بات یہ میچ نہیں کرتی. تو کیا آپ اتفاق کریں گے کیا قائد اعظم علامہ اقبال ایک سیکولر اسٹیٹ کا خواب دیکھ رہے تھے یا ایک سیکولر مسلم اسٹیٹ کی اسٹرگل کر رہے تھے, یا وہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے؟ سر اگر اس پر کائنڈلی ہم سے شیئر کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ تقاریر مکمل طور پہ پڑھیں, یہ میں نے یہاں پہ بھی اپنے پاس یہ قائد اعظم کی اسپیچز, اسٹیٹمنٹس اینڈ میسیجز کی یہ والیوم 4 ہے, 1946 سے لے کے 1948 تک قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں. اس میں قائد اعظم نے بار بار جس چیز پہ ایمفسائز کیا ہے, اور حضرت علامہ نے جو لیٹرز آف اقبال ٹو جناح ہے اس میں بھی یہی قائد اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ جہاں پر بھی ہم حکومت قائم کریں وہاں پر ہم شریعت کا اطلاق کریں, پر شریعت کو اجتہاد کے ذریعے وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں اور اس کو نافذ کریں. یہی چیز قائد اعظم نے جگہ جگہ اپنی تقاریر میں دہرائی ہوئی ہے. مجھے افسوس ہے کہ یہاں پر کچھ افراد قائد اعظم کی ساری سوچ اور فکر کو ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر کی 4 لائنوں پہ محیط کر کے اس کو قائد اعظم کا ویژن قرار دیتے ہیں. آپ قائد اعظم کی کبھی مکمل تقاریر پڑھیں. قائد اعظم نے یہی ہر جگہ فرمایا ہے کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے, پاکستان کا آئین جو ہے اس کی بنیاد اسلامی قوانین پہ ہوگی, اور غیر مسلموں کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام نے ہی ہمیں مساوات, انسانی برابری اور جمہوریت کا سبق دیا. آپ کبھی قائد اعظم کی تقاریر پڑھ لیں. حضرت علامہ اقبال نے آپ کے سامنے جو ریاست کا تصور پیش کیا تھا اور جو مطالبہ کیا تھا وہ تھا ہی اس بنیاد پہ کہ مسلمانوں کو علیحدہ حق خود ارادیت دیا جائے. قائد اعظم سے جب یہ سوال کیا گیا امریکن میڈیا سے, ان سے پوچھا کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین کس نوعیت کا ہوگا, تو قائد اعظم نے یہی فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین کس نوعیت کا ہوگا, یہ آئین ساز اسمبلی کا کام ہے. پر مجھے یقین ہے, ساتھ ہی قائد اعظم نے فرمایا, پر مجھے یقین ہے کہ اس آئین کی بنیاد اسلامی قوانین اور شریعت پہ ہوگی, اور اقلیتوں کو یا غیر مسلموں کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام کا جو مساوات کا پیغام ہے اور انسانی برابری کا پیغام ہے اور جمہوریت کے اصول ہے وہ 1300 سال 1400 سال پہلے سے رائج ہے, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. تو قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال میری نظر میں دونوں اس چیز پہ بہت واضح اور کلیئر تھے کہ وہ کس طرح کی ریاست چاہتے تھے, اور بنیادی طور پہ وہ ایسی ریاست چاہتے تھے, ایسی حکومت چاہتے تھے جو کہ لوگوں کی امنگوں کی ترجمان ہو. اسپریچول ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے جو علامہ صاحب نے اپنے خطبات میں جس کی بات کی ہوئی ہے کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور انسان اس کا نائب ہے, اور یہ سوچ کے حکمرانوں کو اسی طرح حکومت کرنی چاہیے کہ وہ عوام کی توقعات پہ پورا اتریں. تو علامہ صاحب کی بھی یہی خواہش تھی,
قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی یہی خواہش تھی. دراصل وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے جس طرح کا پاکستانی عوام چاہتی ہے. تو یہ چیز میرے نزدیک تو قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر یا بیان اس بات میں واضح ہے کہ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے, جو عوام کے نمائندے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کس طرح کا ہوگا. اب میں نے تو اپنی زندگی میں جو انتخابات دیکھے ہیں ان میں سے اب میں کچھ اس طرح تو نہیں کہہ سکتا, پر میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ عوام کی جو خواہشات ہیں, چاہے وہ قیادت جیسی بھی ابھرے, اس کو کسی نہ کسی حد تک ان چیزوں کی پیروی کرنی پڑتی ہے جو کہ عوام چاہتی ہے, ورنہ جمہوری عمل میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو جس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال آپ کی خواہشوں کے مطابق اسی طرح کا پاکستان وہ چاہتے ہیں. تو سر کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ یوتھ کے بارے میں علامہ اقبال کے ویوز کیا تھے, قائد اعظم کے ویوز کیا تھے, اور کس طریقے سے یوتھ اقبالین تھاٹ سے, جناح صاحب کے افکار سے جڑ سکتی ہے؟ دیکھیں, حضرت علامہ اقبال کو تو خیر بہت زیادہ ہی توقعات وابستہ تھیں یوتھ سے, اور قائد اعظم کو بھی, کیونکہ یوتھ نوجوان نسل ہی اصل میں قوموں کے مستقبل ہوتی ہیں. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہی پاکستان کا مستقبل ہے. حضرت علامہ نے اپنے زیادہ تر کلام میں نوجوانوں کو ہی, نوجوان نسل سے ہی خطاب کیا ہوا ہے. جہاں پر وہ اپنے کلام میں میرے والد کو مخاطب ہوتے ہیں, جناب جاوید اقبال کو, تو وہاں پہ بھی وہ دراصل اپنے فرزند کو نہیں, آنے والی تمام نوجوان نسلوں کو مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح وہ فرماتے ہیں, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو اس کا مطلب امیری اور فقیری پیسوں والی نہیں ہے, اس کا مطلب امیری حکومت والی, امیر المومنین قسم کی, اور فقیری بے نیازی والی. تو علامہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ میرا طریقہ بادشاہت یا رتبہ حاصل کرنا نہیں ہے, میرا طریقہ ان چیزوں سے بے نیازی ہے. اوریجنلی جب علامہ صاحب نے شعر لکھا تھا تو انہوں نے لکھا تھا میرا طریق امارت نہیں محبت ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو بعد میں انہوں نے تبدیل کر کے, یہ اس نظم کا نام ہے جاوید کے نام, تو بعد میں انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. پر اس کا مطلب تعلق پیسوں سے نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اگلا مصرع خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, کہ جو کچھ بھی جس حالت میں بھی آپ ہو, آپ اسی میں آگے بڑھو, اپنے اصولوں پہ اور اپنے موقفوں پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو. یہ علامہ صاحب کا میرے والد کو بھی پیغام تھا اور آنے والی تمام نوجوان نسلوں کو بھی پیغام تھا. تو حضرت علامہ کی جو مین یا زیادہ سوچ اور فکر تھی, اس کا محور یا اس کا ٹارگٹ نوجوان نسل ہی تھی, کیونکہ نوجوان نسل ہی قوموں کا مستقبل ہوتی ہے. اور حضرت علامہ کا جو اس حوالے سے مین پیغام تھا وہ یہی تھا کہ اپنے بزرگوں کی عظمت سے سبق سیکھو, بزرگوں کی کارکردگی سے سبق سیکھو اور آگے بڑھو, ماضی سے سبق حاصل کرو اور مستقبل کی طرف سفر پہ گامزن ہو. آگے بڑھنا, نئی منزلیں تلاش کرنا, ان کو حاصل کرنا, نئی دنیایں دریافت کرنا, یہ علامہ صاحب کا بنیادی پیغام ہے. تو حضرت علامہ سب سے زیادہ یہی توقع رکھتے تھے کہ نوجوان, خصوصی طور پہ برِ صغیر کے نوجوان مسلمان جو تھے, وہ اپنے اسلاف سے, جو ان کے اسلاف کی کامیابیاں تھیں, ان سے سبق حاصل کر کے, سبق سیکھ کے آگے مستقبل کی طرف بڑھیں, اپنے دین کی خدمت کریں, اپنے وطن پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان کو ایسا بنائیں کہ دوسرے ملک اس پہ رشک کریں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. حضرت علامہ کا بنیادی جو کانسیپٹ تھا مسلم قومیت کا, وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی حد تک نہیں تھا, وہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی ویژن کے ساتھ تھا. پاکستان کی حد تک تو ہم نے اس کو پا لیا. قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال پاکستان کو اسلامی اخوت اور
اتحاد کا ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے، جس کو آگے بڑھا کے ہم باقی اسلامی ممالک کو بھی اپنا ہم خیال بنائیں اور عالم اسلام کو دنیا میں ایک قوت کے طور پہ ابھاریں۔ یہ علامہ صاحب کی بہت بڑی خواہش تھی، جو کہ آج تک کہیں تکمیل کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکی۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ملک کی بہتری اور اپنے ملک کو ایسا بنانا نظریاتی طور پہ کہ اسلامی قوت اور بھائی چارگی کا جو علامہ صاحب کا پیغام ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے۔ تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں، اور حضرت علامہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نوجوان ان چیزوں کو سمجھ کے آگے بڑھیں، اپنا مستقبل بھی سنواریں، اپنے ملک پاکستان کا مستقبل بھی سنواریں اور عالم اسلام کا مستقبل بھی سنواریں، اور پوری دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں ہر انسان کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1938 میں ایک وصیت نامہ لکھا تھا، اور وہ وصیت نامہ ان کی رحلت تک قائم رہا۔ چھوٹی موٹی انہوں نے ترامیم اس میں کی، بینک اکاؤنٹ نمبر، مزید کوئی بینک اکاؤنٹ انہوں نے کھولا تو اس کا اندراج کیا، اس طرح کی چیزیں، پر مور اور لیس وہ وصیت نامہ 1938 سے لے کے 1948 قائد اعظم کی رحلت تک قائم رہا، اور آج بھی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تمام جائیداد کی آمدنی 3 مسلمان تعلیمی اداروں کے لیے چھوڑی تھی: اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ قائد اعظم بھی علامہ صاحب کی طرح نوجوان نسل سے بہت توقعات رکھتے تھے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں، کبھی امیجن بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی سیاستدان یا کوئی اس طرح کا شخص اپنے تمام اثاثہ جات کو تعلیمی اداروں کے لیے مسلمان، جہاں پہ مسلمان نوجوان تعلیم حاصل کرتے تھے، ان تعلیمی اداروں کے لیے وقف کریں؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہی ذات تھی جو ایسا کر سکتی تھی اور جس نے ایسا کیا۔ تو جہاں پر وہ اپنے تمام اثاثے آپ لوگوں کے لیے چھوڑ سکتے تھے، جو پاکستان جس طرح انہوں نے چھوڑے اسی طرح انہوں نے پاکستان بھی آپ سب لوگوں کے لیے بنایا اور آپ کے لیے ہی چھوڑا۔ یہ قائد اعظم کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بذریعہ قائد اعظم آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اس کو عظیم سے عظیم تر بنائیں۔ سر، علامہ کی شاعری میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، جو لازوال عشق ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ علامہ اقبال کو کس طریقے سے ملا، کیسے ایکوائر کیا گیا؟ جی، میرے نزدیک تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علامہ کو یا ہم سارے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ تھا کہ حضرت علامہ صاحب کے دل میں وہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس والہانہ حد تک تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے وقف کی۔ حضرت علامہ کا سارا کلام جو ہے وہ اس کا ایم یا جو خطاب کیا ہے وہ نوجوان نسل کو کیا ہے، پر اس کے پیچھے جو قوت ہے، جو ایندھن ہے، جو چیز ہے جو علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کو آگے بڑھاتی تھی، وہ تھا ہی ان کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کو علامہ صاحب کے دل میں پیدا کرنے میں علامہ صاحب کی سب سے پہلے والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ علامہ صاحب کی والدہ بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں، حافظہ قرآن مجید تھیں، گھر میں بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھیں، غریب بچیوں کا اپنی گرہ سے سیغہ راز میں رکھتے ہوئے شادیاں کرواتی تھیں، مستحق لوگوں کی امداد کرتی تھیں، کبھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتی تھیں کہ میں نے کسی کی امداد کی ہے۔ تو انہوں نے علامہ صاحب کو کے دل میں یہ جذبات ڈالے۔ حضرت علامہ کے والد شیخ نور محمد جب بھی حضرت علامہ کو نصیحت کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی واقعے کا ذکر کرتے تھے۔ میں آج بھی کچھ دیر پہلے ہی میں پڑھ رہا تھا
ایک دن ایک واقعہ حضرت علامہ کی زندگی کا آیا. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن حضرت علامہ، ان کی عمر غالباً کوئی 16-17 سال تھی، اپنے گھر میں موجود تھے. تو کوئی فقیر آیا اور اس نے دروازے پہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. تو علامہ صاحب نے دیکھا فقیر ہے، علامہ صاحب نے اس کو کہا معاف کرو، جاؤ، جو بھی کہتے تھے اس زمانے میں. تو وہ فقیر ٹلا نہ، وہ مزید ضد کرنا شروع ہو گیا کہ مجھے کچھ پیسے دیں جو بھی. تو علامہ کو نوجوان تھے، غصہ چڑھ گیا. علامہ نے اس کو چپیڑ مار دی، وہ بیچارے کی ساری ریزگاری نیچے گر گئی. تو علامہ نے جب اس کو یہ تھوڑا سا وہ شور مچا دروازے پہ، تو علامہ کے والد آ گئے. تو علامہ کو محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علامہ کے والد وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی ساری داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر تھی، رو رہے تھے، ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. تو علامہ صاحب نے ان کو پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو علامہ صاحب کے والد نے ان کو کہا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود ہوں گے، اور ان کے ارد گرد تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہداء، دیگر لوگ جمع ہوں گے، اور یہ فقیر ان کو جا کے تمہاری شکایت لگائے گا کہ یہ دیکھیں اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اس دن میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سامنا کروں گا؟ میں تو ابھی بھی سوچ کے یہ لرز رہا ہوں، کانپ رہا ہوں. میری داڑھی کو دیکھو، میرے آنسوؤں کو دیکھو. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچہ دیا تھا کہ اس کو بڑا کر کے صحیح طرح سے مسلمان بناؤ، اسلام کی چیزیں سکھاؤ، اور تم نے اس کو یہ سکھایا ہے میرے بیٹے ایسے بنو کہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص اور اعمال کی خوشبو ہے. تو علامہ صاحب پہ اس واقعے کا اتنا اثر ہوا، انہوں نے یہ واقعہ ایک نظم میں قلم بند بھی کیا ہوا ہے. تو یہ، اور پھر تیسرے حضرت علامہ کے استاد مولوی میر حسن، ان تین شخصیات کا، علامہ کی والدہ، والد اور مولوی میر حسن کا، علامہ کی ابتدائی ذہنی نشو و نما میں بہت زیادہ ہاتھ تھا. پر پھر واپس آتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تحفہ ہوتا ہے. جو بھی انسان کے دل میں چیز پیدا ہوتی ہے میرے نزدیک، تو علامہ صاحب کو بھی یہ ایک طرح سے ہم سب کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا کہ علامہ صاحب کے دل میں وہ جذبات پیدا ہوئے جو ان کے کلام اور ان کی سوچ میں ابھرے، اور اسی سوچ اور فکر کے نتیجے میں بالآخر قائد اعظم کو علامہ صاحب نے راضی کیا، اور قائد اعظم نے ہمیں پاکستان حاصل کر کے دیا. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جو فکر ہوتی تھی وہ اپنی امت کی ہوتی تھی، اور علامہ صاحب نے بھی اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری کا سوچا ہے. جہاں بھی انہوں نے شاعری میں جو بھی کہا ہے وہ امت کی بہتری کے لیے کہا ہے، نوجوان نسل کے آگے بڑھنے کے لیے کہا ہے. تو یہ سارا میرے نزدیک ان کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت ہے. جو مقام حضرت علامہ کو ملا، جو مقام ان کی شاعری کو ملا، اور جو ریاست پاکستان ہم سب کو ملی، یہ حضرت علامہ کی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہے. جو کچھ علامہ صاحب اس دنیا میں بنے، جو ان کا کلام تھا، اس کے پیچھے جو ایندھن اور جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ یہی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. سر، آخر میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کا اس وقت 75th ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے، تو کس طریقے سے ہم پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ایز اسٹوڈنٹس، ایز نوجوان، ایز ممبرز آف یوتھ، کس طرح سے ہماری یوتھ رول پلے کر سکتی ہے، ہماری نوجوان نسل کو کس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو، جیسے قائد اعظم کہتے تھے کہ کمیٹی آف نیشنز میں ایک لیڈنگ کنٹری، ایک لیڈنگ نیشن بنانا ہے، تو وہ کیا سٹیپس ہوں گے کہ پاکستان آگے عظیم سے عظیم تر بن سکے؟ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانا، آگے بڑھنا، یہ سب آپ لوگوں کا کام ہے، نوجوان نسل کا کام ہے کہ آپ پاکستان کو کس طرح بناتے ہیں، کس طرح بڑھاتے ہیں. اب میرے نزدیک سب سے پہلے تو جناب حضرت قائد اعظم کی سوچ اور فکر کو مکمل طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کو مکمل طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے افسوس ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، نہ ہی صرف حضرت علامہ اقبال کی سوچ کو اور فکر کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے،
ورنہ ساتھ ساتھ قائد اعظم کی سوچ اور فکر کو بھی مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو پراپرلی ان دونوں حضرات کی سوچ اور فکر کو سمجھیں سب سے پہلے. دوسری چیز ہے کہ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا کام ہر شخص اپنے لیول سے خود شروع کرتا ہے. کوئی اکٹھے آپ پہ عظمت جو ہے وہ آسمان سے نہیں آنی, وہ آپ نے خود پیدا کرنی ہے. ہر شخص کو اپنے قول و فعل کے ذریعے پاکستان کی خدمت, پاکستان کو آگے بڑھانا, پاکستان کو عظیم بنانا, اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہر شخص اگر اپنے طور پہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوشاں ہو تو ہم بہت جلد بہت عظیم بن سکتے ہیں. ہر شخص یہاں پہ صرف اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہوتا ہے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوشاں نہیں ہوتا. آدھے سے زیادہ لوگوں کا بس چلے تو آج ویزا لگوا کے کئی بار چلے جائیں اگر ان کو ویزا مل جائے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے وطن, اپنے ملک پاکستان, اس پہ فخر کرنا چاہیے. اپنی پاکستانیت پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کی پیروی کرنا سیکھیں. اگر آپ سمپلی ان چیزوں کی پیروی ہی کر لیں جو کہ اسلام کے اصول ہیں, انسانی مساوات کے, دیانتداری کے, اخلاص کے, سچائی کے, ان کو ہی فالو کر لیں تو ہم پاکستان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. آج ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, آج ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, قدرتی وسائل کی, معدنیات کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, پر پھر بھی ہمارے اوپر بطور ملک قرضوں کے, ادھار کے انبار لگے ہوئے ہیں. اپنی طرف سے جب تک ہر شخص, ہر شہری بہتری کا نہیں سوچتا, یہ نہیں سوچتا کہ ہم انڈیویجولی کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی زندگی بھی, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ افسوس ہے کہ ہمیں پچھلے کئی سالوں سے ایسی قیادت مل رہی ہے جو کہ اپنے ملک کی بہتری کے, اپنے ملک کی عوام کی بہتری کے لیے سوچنے کے بجائے اپنی بہتری کے بارے میں سوچتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے اجتماعی بہتری کے بارے میں سوچیں, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اپنے ملک کو بہتر ہم تبھی بنا سکتے ہیں اگر ہم خود کوشش کریں ہر ایک انڈیویجول طور پہ ملک کو بہتر بنانے کی. تھینکس الاٹ سر. مجھے جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو علامہ کا یہ شعر یاد آ رہا تھا, بہت ہی آفٹ کوٹیڈ ہے مگر بڑا ہی ریلیونٹ ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یقینی طور پر ہمیں انفرادی سطح پر انڈیویجولی سب سے پہلے تبدیلی لانی ہے, اور جب ایک انڈیویجول تبدیلی کے راستے پہ چلتا ہے تو الٹیمیٹلی انڈیویجول سے ہم کلیکٹیو لیول کے اوپر چینج کے سفر کو اختیار کرتے ہیں. اور آخری سوال صرف یہ ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پیغام کو کیسے سمجھا جائے اور کس طریقے سے عوام تک, ہماری نوجوان نسل تک اس کو منتقل کیا جائے, کیونکہ بہت سے لوگ حضرت قائد اعظم کی تقاریر سے, ان کے موقف سے غافل ہیں. بہت سے لوگ جناب علامہ اقبال کے پیغام, ان کی شاعری, ان کے افکار, ان کی قوت سے غافل ہیں. تو ان دونوں ہستیوں کے پیغام کو کس طرح سمجھا جائے اور پھر اس کو کس طرح اسپریڈ کیا جائے, آگے پھیلایا جائے. دیکھیں What's the way forward؟ قائد اعظم کی سوچ اور ویژن کو خصوصی طور پہ جو پاکستان کے حوالے سے ہے, قائد اعظم کی سوچ اور ویژن کو سمجھنا بہت آسان ہے. قائد اعظم کی تقاریر, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کتاب دکھائی تھی, یہ کتاب ضروری نہیں ہے, اس کتاب پہ آپ انحصار کریں. قائد اعظم کی تقاریر, قائد اعظم کے جو بھی پریس کانفرنسز تھیں, قائد اعظم کے جو بھی پیغامات تھے مختلف مواقعوں پہ, وہ سارے حکومت پاکستان نے شائع کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف تنظیموں نے بھی شائع کیے ہوئے ہیں. وہ ساری گوگل پہ بھی اویلیبل ہیں. گوگل کا تو خیر میں حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ گوگل پہ بہت ساری غلط انفارمیشن بھی اویلیبل ہے, غلط اشعار علامہ صاحب کے بہت سارے اویلیبل ہیں. پر جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے, قائد اعظم کی تقاریر خصوصی طور پہ جو 1940 کے بعد سے لے کر 1948 ان کی رحلت تک جو قائد اعظم کی تقاریر اور بیانات ہیں وہ پڑھ لیں, اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. یہ میں بھی آج جو کوٹ کر رہا ہوں, میں قائد اعظم کی ہی گفتگو جو امریکن میڈیا کو تھی اس سے آپ کو حوالے دے رہا ہوں, تو اسے پڑھ لیں. قائد اعظم کی ویژن اور قائد اعظم کا جو خیال تھا کہ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کی آپ کو واضح طور پہ تصویر نظر آ جائے گی. حضرت علامہ اقبال کو سمجھنا البتہ
تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ حضرت علامہ کی شاعری کی جو تشریح ہیں وہ ابتدائی طور پہ ایسے لوگوں نے کی ہیں جو کہ علامہ صاحب کے علیحدہ ریاست کے مطالبے کے ہی خلاف تھے، اور جو کہ ایکچولی اس زمانے میں جو مین بحث تھی علامہ صاحب کی اور پاکستان کے مخالفوں کی، وہ یہ تھی کہ علامہ صاحب کہتے تھے کہ جو قومیت ہے وہ مذہب سے بنتی ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جزم بہام جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو یہ علامہ صاحب کی یہ ویو تھی کہ قومیں جو ہیں وہ دین سے بنتی ہیں، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے، جبکہ جو علامہ صاحب کے مخالف تھے یا پاکستان کے مخالف تھے اس وقت، وہ کہتے تھے نہیں، قومیں وطن سے بنتی ہیں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم اس علاقے کے مطلب ہے رہائشی ہیں، ہم اس علاقے کی قوم کا حصہ ہیں، ہم قومیت جو ہے ہمارے علاقے سے بنتی ہے، ہمارے مذہب سے نہیں بنتی۔ تو یہ ایک بہت طویل بحث چلتی رہی، اور بالآخر مذہب اسلام کی بنیاد پہ کہ ہم ایک مسلم قوم ہیں، یہ حضرت علامہ نے اس سوچ کا آغاز کیا کہ ہمیں، کیونکہ ایک علیحدہ قوم ہے، ہمیں ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، ہمارے حقوق کا تحفظ اسی میں ہے۔ تو جو علامہ صاحب کی ابتدائی شرح کرنے والے تھے وہ ان کانسیپٹس کے ہی خلاف تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کی جو ابتدائی شرحیں ہیں وہ شاید اتنی درست نہیں ہیں، پر اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سمپل جو علامہ صاحب کی شاعری ہے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا مطلب نکال کے اگر ان کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ان تشریحات سے بہت بہتر ہے، اور ایز اے بیک گراؤنڈ آپ وہ تشریحات بھی اسٹڈی کر لیں تاکہ آپ کو کوئی تھوڑا بہت کچھ جگہوں پہ صحیح بات بھی ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ Sir, we are absolutely honored and grateful that you gave time to us. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عطا کرے، اور آپ جیسے انٹلیکچوئلز جو نوجوانوں کو علامہ سے جوڑ رہے ہیں، جناب قائد اعظم سے جوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم آپ کی باتیں سنتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ سر تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم، تھینکس اے لاٹ سر، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔